پہلے آپ پیپل پارٹی میں تھے، ہاں پہلے میں پیپل اس پارٹی کے کا بعد آپ نے سوئچ لیا انڈیپینڈنٹ. میں لوٹائزم کے بہت ہی خلاف ہوں کہ مینڈیٹ اب میں نون کی طرف سے جیتا ہوں، میں بھاگوں کسی اور طرف چلا جاؤں. مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ، انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے. پورے پنجاب میں انہوں نے وافر بجٹ دیا ہے محکمہ ایجوکیشن کو. کوئی ایسا سکول نظر نہیں آنا چاہیے جہاں واش روم نہ ہو. کہ جو سکول آؤٹ سورس کیے گئے ہیں، جو 20% ہیں وہ صرف اصلی شیپ کے اندر ہیں. یہ میں نے خود وزٹ کیا، وہ اب بالکل اجڑے پڑے ہیں جیسے کوئی ادھر کوئی رہتا ہی نہیں. زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب علی اور آج ایک نئی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق PP232 وہاڑی سے ہے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن اسکول ایجوکیشن کے چیئرمین بھی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک نشیر خان لنگڑیال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل زبردست، اللہ کا شکر. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا نام کے اندر ملک بھی آتا ہے، خان بھی آتا ہے، لنگڑیال بھی آتا ہے. سب سے پہلے تو ثاقب بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور یہاں آنے کی عزت دی. دوسری بات، نام کے حوالے سے واقعی یہ میرے لیے ایشو بنا ہوا ہے. یہ نام یہ شروع میں جب میٹرک کا آپ لوگوں نے بھی میٹرک کی، ہاں جی. اب آپ کے ہوتے ہوئے تو آن لائن سسٹم ہے، ہمارے ہوتے ہوئے نا فارم فل اپ کیے جاتے تھے ادھر جب بورڈ کا امتحان دینا تھا. تو وہ دوست جیسے بیٹھے اس وقت یہی 2-3 چلتے تھے، انجم اس ٹائپ کے، 1-2 اور ہوتے تھے. تو وہ میرا ایک دوست تھا، اس نے یہ میں نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا اور کوئی اتنا مجھے اٹریکٹیو ہی نہیں میرے لیے. دوسرا ہے کہ ملک تو ہمارا سر نیم لنگڑیال فیملی جو بھی ہے ہماری ضلع ویاڑی میں بہت بڑا قبیلہ ہے لنگڑیال فیملی کا، تو وہ ملک ہی کہلواتے ہیں. اور مختلف علاقہ وائز یہ سر نیم ہوتا ہے. گجرات میں جو ہمارے لنگڑیال ہیں وہ چودھری کہلواتے ہیں. اسی طرح مختلف جگہ پر جو پہاڑی علاقوں میں ہیں وہ راجے کہلواتے ہیں. یہ تو سر نیم ہوتے ہیں علاقہ وائز. تو لنگڑیال ظاہر ہے کہ کاسٹ ہے. ویسے تو ہم راجپوت فیملی ہیں، لنگڑیال ایک ہمارے بزرگ کا نام تھا، اس وجہ سے پھر یہ لنگڑیال ہم گوت کہہ لیں. بیسیکلی ہم راجپوت لنگڑیال. اچھا، اپنے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بچپن میں کیسا گزرا؟ بچپن میرا ایسا گزرا کہ ظاہر ہے کہ دیہاتی زندگی تھی، رورل لائف تھی. اور میری زندگی پر جو اثر ہے میری ساری عمر رہا وہ میرے دادا جی نا، حالانکہ گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار بھی تھے لیکن وہ ایک درویش انسان تھے. پوری زندگی انہوں نے عبادت میں گزاری، اللہ اللہ کر کے یہ دنیا داری سے بہت دور ہے. تو اب ان کا ماشاءاللہ ایک خانقاہ شریف ہے، وہاں لنگر چلتا ہے، لوگ آتے ہیں عقیدت. وہ پیری مریدی نہیں کرتے تھے، اس کو اتنا اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مرید کرنا ہے وہ ذمہ داری اس کے اپنی سر لینی ہے اور اس کو دنیا سے سرغرو. تو یہ ویسے عقیدت مند تھے ان کے لوگ بہت زیادہ. اب ان کا دربار ہے، لوگ آتے جاتے ہیں. تو میں بھی جب بچہ تھا تو ظاہر ہے کہ ایک ایسے درویش کی گود میں پلنا تو وہ ایک چھاپ ہوتی ہے. اور یہی میری تربیت تھی کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں آ کر پھر ایک مذہبی تنظیم تھی، طلبہ تنظیم ATI، میں اس میں رہا. میں کالج کا پریزیڈنٹ، اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ رہا، کالج ٹاپ کیا پڑھنے میں بھی اور بیسٹ ڈبیٹر بھی تھا. اور پھر اسی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ ATI کا یا میرے بزرگوں کا کہ میں یہاں اسمبلی میں پچھلے ٹنور میں آیا تو یہاں نعت شریف نہیں ہوا کرتے تھے. تو میں کریڈٹ اکیلا نہیں لینا چاہتا. ہمارے ATI کے سمجھو باولپور یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے جس میں اندلی صاحب تھے، لالے کا تھا، اسی طرح اور بھی یہ SN جو آج کل ہمارا ساتھ MP ہے یہ تھا. کچھ لڑکے ہیں دوسرا، کچھ ہمارے MP جو اس وقت کاب میں تھے وہ اب PTI میں تھے. یہ ہم 14-15 دوستوں نے مل کر یہ ہمیں پتہ چلا کہ نعت شریف نہیں ہوتے تو ہم نے پوری سٹرگل پہلے اجلاس سے ہی شروع کی. نعرے بازی بہت اگریسو ہو کر ہم نے اس پر، اور پہلے ہی اجلاس پہ ہم نے نعت شریف، کیونکہ یہاں اسمبلی میں آپ لوگ حصہ ہیں کہ رولز ریگولیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کون سے رولز ریگولیشن، انہی کے لیے تو یہ دنیا قائم ہے اور یہ سب کچھ بنا ہے. تو ہم نے نعت شریف پہلے ہی اجلاس میں ہم نے نعت شریف پڑھائی. وہ یہ حمزہ کے شہر کا پتوکی کا MP تھا امجد میو صاحب، اس نے نعت شریف پڑھی. وہ اچھا نعت خواں ہے، ATI کا بھی رہا ہے اور نعت بھی بہت اچھی پڑھی. اس کے بعد ہم نے باقاعدہ قانون کا حصہ بنایا، رولز ریگولیشن میں امینڈمنٹ کرائی اور اس نے ہمارا ساتھ دیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ آج نعت شریف ہم ہوں نہ ہوں، دنیا رہے نہ رہے، یہ جب تک اسمبلی قائم ہے یہ نعت شریف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی.
अच्छा, बचपन की यादों में से कोई ऐसी याद जो अभी भी आपको आती हो, वो कोई? बचपन मेरा क्योंकि सभी आपको पता है कि बचपन की यादें इस हवाले से होती हैं कि वो ऐसी लाइफ होती है कि आदमी शरारतें ज़्यादा करता है और कोई दुनिया की फ़िक्र नहीं होती, कोई दुनिया का बोझ नहीं होता, कोई इंसान फ्री होता है और माँ बाप नखरे उठा रहे होते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं पैदा हुआ हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि कोई मैंने ख्वाहिश की हो तो अल्लाह ताला ने पूरी ना की हो। पेरेंट्स ने, और ज़्यादा मैं अपने जो ताया अब्बू थे मेरे, मैं उनके पास रहा हूँ। उन्होंने जो मैंने मुँह से निकाला है उन्होंने पूरी की है। स्टूडेंट लाइफ़ में कार लेकर दे दी, स्टूडेंट लाइफ़ में मुझे घर लेकर, और हर जगह पर वो ऐसे मेरी लाइफ़ थी कि मैं जो चाहता था हो रहा होता था। तो इसलिए मुझे कोई स्टूडेंट लाइफ़ में भी या बचपन में कभी कोई रिग्रेट नहीं कि मैं ये चीज़ मैं हासिल नहीं कर सका। जिस चीज़ का मुझे शौक़ हुआ, या और अल्लाह का शुक्र है कि मैं शुरू से ही मेरे पॉजिटिव शौक थे, कोई नेगेटिव नहीं था। मैंने कभी कोई पेरेंट्स जो प्राउड करते हैं ना अपने बच्चों में, मैं उनमें से था कि कभी मेरी शिकायत नहीं गई। मैंने शुरू से पोजीशन होल्डर था, मैं स्कॉलरशिप होल्डर था। तो ज़ाहिर है कि ऐसे बच्चे, पेरेंट्स, उनके अंकल्स या पूरी फैमिली उसको प्यार करती है। मुझे हमेशा प्यार ही मिला अपने बुज़ुर्गों से, और ये नहीं कि मेरे अपनी जो ख़ानदान है, मेरे ख़ानदान मेरे समझो वालिद के कज़न, दादाजी के कज़न, भाई, सभी इस तरह समझते थे कि जिस तरह ये हमारा बच्चा है। क्योंकि मैंने इतनी, मैं कहता हूँ कि दुनिया में आप कहते हैं ना लोग आगे बढ़ो आगे, मैं कहता ना इतना आगे ना बढ़ो कि आप अपनी जो राव रस्म भूल जाएं। ज़िंदगी में आदमी शार बना ले कि मैंने अपने जो बेसिक इस्लाम के अहकामात है मैंने उनसे नहीं हटना, मैंने अपने माँ बाप का एहतराम करना है, और मैंने अपने से बड़े का एहतराम करना। तो मैं कहता हूँ दुनिया में आप कामयाब इंसान हैं। जो मर्ज़ी करें, ये चीज़ें आपके वो ऐब छुपा देंगी जो आपके अंदर होंगे। इसलिए मैंने कोशिश की कि मेरे जितने बुज़ुर्ग थे, वो अपने बच्चों के बजाय मुझे ज़्यादा प्यार करते थे कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, या सबमिसिव है, या खिदमत करता है। तो ये चीज़ें, बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि सभी ने प्यार किया है। अच्छा लंगड़ियाल साहब, आप सियासतदान भी हैं और उसके अलावा पार्टी में एक आपकी अच्छी पोजीशन है। तो आप ये बताएं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं, मैं पहले भी बताया कि मेरे दादाजी गांव के सबसे बड़े ज़िम्मेदार थे, अकेले माँ बाप के थे। तो दूसरे तो उनके जो कज़न थे, तीन तीन चार चार भाई थे, उनकी तकसीम हो गई, अकेले को मिली। लेकिन उन्होंने कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, वो बस अल्लाह अल्लाह करके अपनी लाइफ गुजारी। तो अल्लाह का करम है कि हमारी जायदादें वरासती, जो हमारा शहर है बूरे वाला, ये बेसिकली इसमें इतनी जायदादें हमारी फैमिली की थी कि वो एक मरले आजकल करोड़ों में है, ऐसी पोजीशन थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वही ज़िम्मेदारा जो हमारा है। फिर मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक रहा, लेकिन वकालत को भी मैंने शुरू में मैंने प्रैक्टिस की रेगुलर। बाद में मैं बार कौंसिल का पहले सेक्रेटरी बना, फिर सदर बना, फिर मैं बार कौंसिल का मेंबर बना, फिर चेयरमैन एग्जेक्टिव, जो पूरे पंजाब का एक इलेक्शन होता है बार कौंसिल का, वो मैं चेयरमैन एग्जेक्टिव बना। ये जो नई बिल्डिंग बनी हुई है पंजाब बार कौंसिल की, उसकी ओपनिंग पून साहब वाइस चेयरमैन थे, मैं चेयरमैन एग्जेक्टिव हमने की है। ये पहले बार कौंसिल की बिल्डिंग नहीं थी, रेंट पर थी। बार कौंसिल इतना बड़ा अदारा रेंट की बिल्डिंग पर चल रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसी तरह मैं साइड बिजनेस भी करते रहे साथ साथ, लेकिन मेन जो हमारा ज़रिया रोज़गार है वो हमारा ज़िम्मेदारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, हाँ जी, ये है। आपने तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की? मैंने शुरू में तो ज़ाहिर है कि हमारे ना रैशें गाँव में भी हैं, शहर में भी थी, और मैंने प्रेप नर्सरी से शहर से ही मैं स्टार्ट लिया, इधर पढ़ता रहा हूँ। लेकिन बाद में मेरे एक वालिद साहब के दोस्त थे टीचर, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब कुछ अर्सा पहले ही दुनिया से वो रुखसत करके गए हैं। वो बहुत ही नेक आदमी, और मेरा ख्याल है कि आज तक मैंने स्कूल लेवल पर इतना अच्छा उस्ताद नहीं देखा जो इतनी मेहनत से पढ़ाता हो। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि ये बच्चे को हमें उधर गांव में भेजें। हमारे गांव के साथ वाला गांव था उनका, मैं उधर, फिर मैं गांव के साथ एक स्कूल था, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया और मैंने पोजीशन ली। फिर मैं कॉलेज में आया, हालांकि मैं देहाती स्कूलों का पढ़ा हुआ गिना जाता था कि वहाँ से मैट्रिक करके आया। तो जब मैंने कॉलेज टॉप किया तो वहाँ के प्रिंसिपल सभी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, प्यार किया कि एक गाँव से पढ़कर बच्चा आया तो उसने आकर कॉलेज टॉप किया। फिर मैं बीए में स्टूडेंट पॉलिटिक्स एटीआई के हवाले से जो मैं कह रहा हूँ, वो उसमें मैं क्योंकि डिबेटर था, उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से शमूलियत की। मैं स्टूडेंट यूनियन के, उस वक्त इलेक्शन बहुत बड़े होते थे, मार्शल लॉ का
دور تھا، عام آدمی تو کوئی پولیٹکس ہوتی نہیں تھی، اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہی اس وقت ہو رہی ہوتی تھی یا وکلا کی تھی پولیٹکس۔ میں نے پھر اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑا، وہ میں جیتا، اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن پریزیڈنٹ بنا۔ پھر اس کے بعد یہ اسلامیہ یونیورسٹی باولپور میں چلے گئے، پہلے ذکریہ میں داخلہ ہوا، پھر پنجاب یونیورسٹی میں، لیکن میں نے لا کرنا تھا کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے میرا مائنڈ اس طرف پولیٹکس کی طرف ہو گیا، فیملی وائز بھی تھا۔ میں پھر باولپور یونیورسٹی سے میں نے LLB کیا۔ آپ نے سیاست کا آغاز کہاں سے سٹارٹ کیا اور اس میں آپ کی جرنی کیسی رہی؟ کس کس پارٹی میں رہے؟ سیاست میں تو آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بنا۔ ATI میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پھر پولیٹکس سائڈ پر رجحان ہو گیا۔ پھر اس وقت کی جو پولیٹکس تھی، جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ تھا، اس میں جس طرح سختیاں ہم اسٹوڈنٹس نے اور اسی طرح عوام نے برداشت کی، ہم بھی انہی میں سے ایک تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بالکل ہی ایک مائنڈ بن گیا کہ میں نے پولیٹکس کرنی۔ جو ہی میں ادھر سے گیا ہوں لا کر کے، جاتے ہی میں نے ضلع کونسل کا، پہلے میرے بزرگ تھے ضلع کونسل کے ممبر، میں جاتے ہی میں نے لڑا، میں ماشاءاللہ بڑی لیڈ اور بڑے مارجن سے، اس وقت ضلع کونسل کے بہت 3 4 یونین کونسلز کے الیکشن ہوتے تھے، میں وہ ضلع کونسل کا ممبر بن گیا۔ پھر میں اپنی بار کا سیکٹری بن گیا، جنرل سیکٹری، پھر میں بعد میں پریزیڈنٹ بن گیا۔ پھر 97 میں مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ٹکٹ دی پیپل پارٹی کی۔ اس وقت پورے پنجاب میں PP کا کوئی نہیں جیتا تھا، ایک آدھ ری کاؤنٹنگ میں کوئی جیتا، لیکن جو لوگوں نے ووٹ لیے پنجاب میں 2 4 پیپل پارٹی کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والوں میں تھا، کیونکہ اس وقت نا MNA کا الیکشن پہلے ہوتا تھا، MPA کا 3 دن بعد ہوتا تھا، اور جب MNA سارے ان کے جیت گئے پھر وہ MPAs پر اثر انداز ہوئے، میں بڑے نیرو مارجن سے آ رہا اس دور میں بھی جب بہت مشکل تھا۔ پھر 2002 میں ہلکا چینج ہو گیا، بورے والا سے رورل ایریا ایک بن گیا، بورے والا اور ویاڑی کے درمیان، وہاں سے میں لڑا، میں جیت کر جشن منا کر پیپل ہاؤس میں کمرہ بھی لے لیا، سویا، صبح اٹھا تو صرف اگلے دن شام کو 35 ووٹ سے مجھے ہرا دیا گیا۔ اس وقت کاف کا دور تھا اور یہ لوگ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، انہوں نے، کیونکہ میں ادھر پنجاب بار کونسل کا چیئرمین تھا اور ساری ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی جو پولیٹکس تھی یا یہ تحریک چل رہی تھی وہ پنجاب میں لیڈ میں کر رہا تھا، انہوں نے مجھے جیتے ہوئے کو صرف 35 ووٹ سے ہرا دیا۔ اگر آپ رزلٹ دیکھیں گے نا، اس وقت ہلکا 235 تھا، اب 232 ہو گیا۔ پھر میں نے پٹیشن وغیرہ کی، لیکن وہی جو ہوتا ہے، میں نے آخر ایک دن لفافہ وہاں آگ لگائی اس کو، اور میری وجہ سے پورے پنجاب میں وکلا نے ہڑتال کی کہ بھئی چیئرمین کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، ضلع میں کئی دن رہی، پنجاب میں رہی۔ پھر بعد میں 2008 میں بہت مارجن سے جیت گیا، پھر 2008 سے 13 میں CMIT کا پارلیمانی سیکٹری بھی رہا۔ پھر اس کے بعد یہ پچھلا الیکشن جو میں نے آزاد لڑا تھا، آزاد بہت تھوڑے مارجن سے میں نے الیکشن لوز کیا، کیونکہ میرا تعلق پھر اب مسلم لیگ نون کے جو MNA ہیں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی۔ یہ پچھلے الیکشن میں آزاد تھا، لیکن اوپر میں ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر نیکسٹ الیکشن میں مجھے مسلم لیگ نون کی مہربانی ہے اور اس MNA نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ اس کے ضرورت ہے مجھے ساتھ، مجھے ٹکٹ ملی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت مارجن سے جیت کر یہاں آیا ہوں، اور پارٹی کی مہربانی ہے کہ مجھے اسکول ایجوکیشن کا چیئرمین بھی بنا دیا۔ پہلے آپ پیپل پارٹی میں تھے، ہاں، پہلے میں پیپل اس پارٹی کے کا، بعد آپ نے سوئچ لیا انڈیپینڈنٹ۔ بالکل، میں یہی بات یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں لوٹائزم اور سب سے زیادہ جو پچھلی میرا ٹنور تھا نا، یہ کاؤ والے نون میں آ رہے تھے، انہوں نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہوئے تھے، میں سب سے زیادہ شور میں ڈالتا تھا، اور میں اس بات کے بہت ہی خلاف ہوں کہ مینڈیٹ اب میں نون کی طرف سے جیتا ہوں میں بھاگوں کسی اور طرف چلا جاؤں۔ مقصد پیپل پارٹی میں رہا، میں اسٹوڈنٹ لائف کے بعد شام میں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، محترمہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ، لیکن جب محترمہ کے جانے کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ وہاں پھر ہم جیسے ورکر کا رہنا بہت مشکل تھا جی۔ وہ چند لوگوں کو بس اوپر ان کی پذیر آئی تھی ساری، حالانکہ میں ملتان ڈویژن کا صدر تھا۔ پھر میں نے یہ نہیں کیا کہ میں اس پارٹی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کروں، ان کو برا بھلا کہوں، یا وہ مجھے، نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی برا کہا ہے، آج بھی اچھے لفظوں میں یاد کر، میں بھی ان کو برا نہیں کہتا۔ میں نے آزاد الیکشن لڑا، میں نے کہا کہ اگر میں پیپل پارٹی کی طرف سے لڑ کر ادھر شامل ہوتا ہوں نا، تو پھر وہ اس پارٹی کا مینڈیٹ لے کر میں ادھر آ رہا ہوں۔ میں نے آزاد الیکشن لڑا، آزاد لڑنے کے بعد اگلا الیکشن پھر میں نے نون سے ٹکٹ لے کر لڑا۔
چھوڑ کر نہیں آیا میں، کسی آزاد لڑ کے پھر ادھر آیا۔ مسلم لیگ نون سے آپ کی وابستگی نظریاتی ہے یا وقتی سیاسی مفاد تک؟ نہیں، وقتی مجھ جیسا کارکن جو ہے، میں گراس روٹ لیول سے آیا ہوں، کوئی میں عام پولیٹیشین نہیں ہوں جس طرح یہ لوگ علاقہ وائز نواب ٹائپ یا ایسے جو ان کے پیرنٹس آپ ان کی آگے والی نسلیں ہیں۔ میں تو اپنے ایک ورک سے آیا ہوں، گراس روٹ لیول سے، اسٹوڈنٹ لائف سے، وکلا کی پولیٹکس سے۔ یہ تو اب یہ پچھلا دور تھا نا، ہم سب لوگ جو وکلا بیسیکلی ڈیموکریٹک مائنڈ کے ہوتے ہیں، تو جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا یہ اقامہ پر، تو اس وقت ہم کوئی نون میں اب نہیں شامل ہوئے کہ ان ٹائم آ کر ٹکٹ لے لی اور آ کر شامل ہو گئے۔ پوری موومنٹ نون کی، پوری سٹرگل میں ہم نون کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، بون صاحب، اسی طرح میں ہوں، پیر مسعود چشتی صاحب ہیں ہمارے پاکستان بار کو، یہ ہمارا پورا ایک گروپ تھا جو ہم ریلیٹڈ تھے، موسٹلی ہم پیپل پارٹی سے پہلے ریلیٹڈ تھے۔ لیکن یہ نون جب سٹرگل کی، میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو اور ان پر سختیاں ہوئیں، تو ہم سب گروپ کے دوست جو ہیں نا، پورے پاکستان میں ہم نے ایک ڈیسیژن لیا کہ ہم اب نون کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر اسی وجہ سے اعظم نذیر تارڑ صاحب بہت سا مشکل وقت میں انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے پارٹی کا، اور ہم سب لوگوں نے جس سطح پر میں ساؤتھ میں کیوں تھا، میں ادھر کوشش کر رہا تھا، میں ابھی شامل بھی نہیں ہوا تھا نون میں، اور اس سے پہلے جو بھی ان کے پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے تھے میں ان کا ساتھ دیتا تھا، اوپن ویڈیو ریکارڈ کرواتا تھا، یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھو جو اب الیکشن ہوئے، اس سے 3 سال پہلے پارٹی میں شامل ہو گیا تھا، اور میں نے پوری سٹرگل کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس پارٹی میں آدمی ہوتا ہے، محبت یا اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اب جس پارٹی نے مجھے عزت دی ہے، میں سیزنل یا اس طرح تو نہیں ہو سکتا، اس طرح کے لوگوں کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے۔ میں ان شاء اللہ تعالیٰ کمیٹڈ آدمی ہوں، اور پارٹی میں ہوں، تو پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ یہ مر سکتا ہے، اس طرح ہٹ نہیں سکتا۔ اچھا لنگڑیال صاحب، اگر کل کو کوئی پارٹی کا فیصلہ اس طرح کہا جاتا ہے جو آپ کے ضمیر سے ٹکرائے، تو آپ ضمیر کی سنیں گے یا پارٹی کے فیصلے کی سنیں گے؟ نہیں، پتہ کیا ہے، یہ پڑھا لکھا آدمی جو بھی ہوتا ہے، یہ اکثر یہ بجٹ میں میری پہلی سپیچ میں سینڈ کروں گا، آپ سن لیں۔ میں نے بہت سخت سپیچ کی تھی جو بالکل پارٹی پالیسی کے خلاف تھی، یا مجھے یہ تھا کہ شاید مجھے وہ کہیں گے کہ ایسا کیوں کیا ہے، منسٹر بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی پارٹی نے بجٹ میں آزادی ہوتی ہے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے، سبھی لوگ کرتے ہیں، تو مجھے پارٹی کی طرف سے نہیں، یہ جو اس دفعہ میری سپیچ تھی وہ ٹوٹلی پارٹی کی فیور میں تھی۔ ریزن کیا ہے کہ ہم سب آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اب اتنے کام ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں، مریم نواز شریف صاحبہ اتنا کام کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، تو ہم اس کی میرے مائنڈ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ہے کہ اگر ایک دفعہ ان کے پاس کسی صحابہ نے کہا کہ جی یہ جو ابھی صحابی اٹھ کر گیا ہے، یہ بہت اچھا آدمی، اس نے، میں فلاں پریشانی تھی، بڑا میرے کام آیا، تو آپ حضور نے فرمایا کہ آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، یہ اس کو کہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی نہیں، میں یہ نہیں کر سکا، کہتا ہے ان کو دوبارہ بلاؤ اور ان کو کہو تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ مزید ایسے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے۔ تو میں اس وقت سے، میرا ایک مائنڈ ہے کہ جو نہیں کرتا اس کے منہ پر کہو کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، جو کام کرے نا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نیگیٹو یہی کہو کہ ہو کچھ نہیں رہا، مر گئے، یہ ہو گیا۔ پازیٹیو تھنکنگ ہو، آگے بڑے آدمی بجائے لوگوں میں مایوسی پھیلانے کے۔ تو اب محترمہ نے اتنے کام کیے ہیں ہمارے ضلع میں، اتنے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، کوئی بھی وزیر اعلیٰ بنا تو اس نے 1 سال کے مختصر عرصے میں اتنی نہ ریفارمز لایا ہے، نہ اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، نہ اتنا اس نے محنت کی ہے جتنی محترمہ مریم نواز کر رہی ہے۔ تو پھر میں اپریشیٹ کیوں نہ کروں، میں بلا وجہ تنقید کیوں کروں؟ جب میں دیکھوں گا کہ یہ کام نہیں ہو رہا، میرے ضمیر کے مطابق نہیں ہو رہا، میں بالکل اعلیٰ اعلان کہوں گا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اور میں حوصلے سے، یہ پیپل پارٹی کے دوست، بلکہ میری لاسٹ اسمبلی والے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی پارلیمانی میٹنگ ہوتی تھی، سب سے زیادہ جو میں لوگ بلکہ مجھے کہتے ہیں اب بلنٹ ویپن، آپ کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کہہ دیں۔ بعد میں مجھے بلانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا کہ آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں ان کے مزاج پر۔ میں نے کہا یہ پارٹی کی روایت ہونی چاہیے۔ اب بی بی سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، یہ میں نے کہا یہ ریگولر میٹنگز ہونی چاہیے، یہ جو ہماری پارلیمانی میٹنگز ہے، کسی کی دل میں ہے تو ان پارٹی بات کرے، یہ نہیں ہے کہ وہ گلیوں بازاروں میں یا باہر میڈیا میں اپنی پارٹی کی تذلیل کرے۔
اگر ہماری پارلیمانی میٹنگ ہے تو وہاں دل کھول کر باتیں کرو، جو مرضی کرنی ہے کرو، وہ تو آپ کے گھر کی بات ہے۔ یہ تو آپ اگر 99% اچھا ہو رہا ہے، 1% اچھا نہیں ہو رہا، تو آپ 1% کی خاطر 99 جو ہے وہ ویسٹ کر دیں، محنت اسٹرگل، کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے میں اس معاملے میں تھوڑا سا پازیٹیو ہوں کہ جو حق کی بات ہو کرو، جو ضمیر کے خلاف ہو کرو، لیکن یہ ہے کہ جو اچھا کر رہا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرو۔ اگر سیلابی صورتحال کی بات کی جائے تو پنجاب کے ساتھ ساتھ آپ کا حلقہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے جو جو اعلیٰ قیادت ہے یا گورنمنٹ ہے یا اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ، انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے، تو اس کے حوالے سے کتنے اقدامات ابھی تک کیے گئے ہیں یہ فلڈ افیکٹڈ وکٹمس کے فلڈ، لیے؟ یہ جو میرا علاقہ ہے نا، خاص طور پر میرے ایم پی اے کے حلقے میں تو میرے 2-3 موضع ڈیم متاثر ہوئے ہیں۔ جو میرا دوسرا ایم پی اے کا حلقہ ہے نا، میرے ایم این اے کے نیچے جو 2 حلقے ہیں، جو دوسری سائڈ کا حلقہ ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ ریور جو ہے نا ستلج، دریائے ستلج، اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے ایریے میں ہوتا ہے۔ یہ وہیں سے سمجھو سب سے زیادہ ادھر آ کر، کیونکہ ادھر آ کر بورے والا، ویاڑی، یہ لڈن، یہ اسی طرح ہیڈ اسلام ہے ہمارے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہمارے منسلک ایریا ہے، باول نگر، چشتیاں، حاصل پور، یہ اس ایریے کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اور میں لاسٹ سیلاب جو 88 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیلاب بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو یہ جتنی اس دفعہ سٹرگل ہوئی نا پراپر طریقے سے، اوپر سے ڈیلی میٹنگز لے رہی ہیں سی ایم صاحبہ، اپنے پارلیمنٹیرین کو کہہ رہی ہیں کہ جاؤ، جا کر ادھر رہنا ہے، آپ نے ادھر لاہور نہیں آنا۔ ہم سب لوگوں کی حاضریاں لگتی تھی، ادھر ہماری رپورٹس جا رہی تھی کہ یہ حلقے میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور میڈم نے ہر جگہ پر وزٹ کیا، ہر جگہ پر اب اسیس کیا جا رہا ہے، اب ٹیم میں 3-4 ٹیمیں ہیں جو متعلقہ ایریاز کو اسیس کر رہی ہیں، اور جو اعلان، اور ہم جو جب سیلاب کے دوران بھی بہت خدمت کی، لیکن اب کمپنسیشن حکومت نے جو اعلان کیا ہے وہ اسیس ہو رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سب سے پہلے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے، سیلاب سے جو متاثرین ہیں ان کے روڈز بحال کرنے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کرنا، اس کے بعد ہم نے کوئی اور کام کرنا۔ لیکن کمپنسیشن جو وہ دے رہے ہیں، اگر کسانوں کی بات کی جائے تو وہ 20,000 پر ایکڑ دے رہے ہیں، تو وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بہت زیادہ کم ہے؟ نہیں، وہ پتہ کیا ہے جی، آپ پریکٹیکل ہونا چاہیے نا، یہ 20,000 وہ جتنا نقصان ہوا ہے اتنی تو نہیں ہے، یہ تو ایک سمجھ لیں کہ سپورٹ ہے۔ اگر حکومت فل جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اگر ہم نقصان پورا کرنا چاہیں تو ہم پہلے ہی مقروض ملک ہیں، ہم کتنا باہر سے قرضہ اٹھائیں اور اس کے بعد پھر ادھر کمپنسیشن زیادہ کریں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جتنی حکومت کی کیپیسٹی ہے اس نے اتنا ہی کرنا ہے نا۔ میرا خیال ہے یہ 20,000 کے حساب سے بھی اربوں روپے بنیں گے، تو ایک ایک ضلع کے اربوں روپے بنیں گے، تو آپ اتنا جتنا دے سکتے ہیں وہی ہے نا۔ اعلانات اتنے کر دیں، پریکٹیکلی کچھ بھی نہ کریں، اس کا کیا فائدہ؟ اگر 20,000 کا اعلان کیا تو 20,000 ہی دے دیں، تو میرا خیال ہے بہت ہے۔ ان کا کسی کا گھر گرا ہوا ہے، وہ گھر بھی کی کمپنسیشن کر رہے ہیں، کسی کی فصل اجڑی ہے تو اس کی بھی کمپنسیشن کر رہے ہیں، اور یہ سیلاب رپیٹ ہو رہے ہیں بار بار، یہ پہلی دفعہ نہیں آیا ہے۔ یہ اب تو 23 میں آیا تھا اور جلدی آ گیا، پہلے 5 7 8 سال بعد جب سے پاکستان بنا ریگولر سیلاب آ رہے ہیں، تو یہ پہلے تو میرے خیال ہے اس لیول پر اتنی کمپنسیشن کبھی ہوئی نہیں۔ چلو کچھ کر تو رہے ہیں نا۔ آپ اسکول ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی آن اسکول ایجوکیشن کے چیئرمین بھی ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کمیٹی کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد جو پیف کے ذریعے آپ آؤٹ سورسنگ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہمیں بریف دیں تاکہ ایک عام بندہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے۔ نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے نا، موجودہ سیشن میں ان کو پاورز دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو کیما کمیٹیز تھیں قومی اسمبلی کی، وہ بہت پاورفل تھی۔ جو ہمارے صوبائی اسمبلی کی کمیٹیز تھی، یہ پاور لیس تھی، کیونکہ رحم و کرم پر تھی۔ کوئی بل آ گیا، اسپیکر صاحب نے میٹنگ کہہ دی، بلا لی، کوئی چیئر میں پرسن جو ہے اس کو اختیار پراپر نہیں تھے۔ یہ اب موجودہ اسمبلی میں، یہ میں اپنے اسپیکر صاحب کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے بہت محنت کی کہ جس طرح مرکز میں کیما کمیٹیز ہیں، اسی طرح صوبے کی جو ہماری کمیٹیز ہیں، ان کو پاورز وہی دی جائیں اور ان کو فعال کیا جائے اور ان کو اختیارات دیے جائیں۔ تو وہ اللہ کا کرم ہے کہ اسی کا ایک حصہ میں بھی ہوں اسکول ایجوکیشن کا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں بہت پاورز دی گئی ہیں۔
हम अपने शोबे को, डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं। और ये हमारी कमेटी में, दूसरी कमेटीज़ का मुझे नहीं पता उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। हमारे जो भी हम आर्डर इधर से, मैं डायरेक्शन कल भी मेरी इधर कमेटी थी, बल्कि इधर से उन्होंने किया हुआ था, ये जो हमारे असम्बली से कवर करते हैं, वो मैंने कल भी डायरेक्शन दी है। मैं आज तक जितनी कमेटीज़ बनी है ना, उसमें फ़र्ज़ करो, एक मैं छोटी-छोटी बातें आपके नोटिस में लाता हूँ। एक कल बिल हमने पास किया है, अब हमारे पंजाब में जितने भी अकेडमीज़ हैं, ट्यूशन सेंटर हैं, प्राइवेट सिस्टम है, वो उनका कोई सिस्टम ही नहीं है। डाटा नहीं था ये बिल्कुल। वो कोई डाटा नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। ये हालिया हमारे बूरेवाला में इतना बड़ा हादसा हुआ, वहाँ गैंग, 2 लड़कों बच्चों के गैंग एक दूसरे को फायरिंग की, एक अल्लाह को प्यारा हो गया, दूसरे जो है ज़ख्मी हुए। तो छोटे-छोटे बच्चे गैंग बने हुए, सिर्फ़ रीज़न क्या है कि उधर प्रॉपर तरीके से कोई देखने मॉनिटरिंग वाला नहीं ही है नहीं, बिल्कुल। मॉनिटरिंग नहीं है सारा। वो हमने एक सिस्टम के तहत उसको स्कूल एजुकेशन के अंडर ले आए हैं। अब वही रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करेंगे जो स्कूल हमारे गवर्नमेंट के करते हैं। तो वो एक डिसिप्लिन में आ गए हैं। फिर उसके बाद ये एक तो ये हमने बिल पास किया है। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ थी, 3-3, 4-4, 5-5, वो हमने यकजा करके एक अथॉरिटी पैक्टा बनाई है। इसी तरह 5-6 और थी जो इकट्ठी की हैं। उसका मकसद ये है कि एक्सपेंसेस कम हो और काम ज़्यादा हो। वो बजाय इसके कि हम बोझ डालें स्कूल एजुकेशन। फिर मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने पूरे पंजाब में उन्होंने वाफर बजट दिया है महकमा एजुकेशन को, कि मुझे विदिन 4 मंथ कोई ऐसा स्कूल नज़र नहीं आना चाहिए जहाँ वाशरूम ना हो, जहाँ चारदीवारी ना हो, जहाँ कोई रूम की ज़रूरत है वो ना हो। फिर एक और हमने जो इधर से आर्डर डायरेक्शन दी थी जिस पर अमल दरामद हुआ है, वो ये थी कि मोस्टली बच्चियां जो हैं, हमारी टीचर, उनकी शादी दूसरे ज़िलों में हो जाती थी, तो वो उनके ट्रांसफ़र 12-12 साल नहीं होते थे। वो जो ससुराल है वो कहते थे कि इधर भाई शिफ्ट हो, बच्चे हो जाते थे, इश्यूज बनते थे, डाइवोर्स हो जाती थी, मोस्टली लड़ाई झगड़े, वो हमने डायरेक्शन देकर वो ख़त्म कर दिया। अब हार्डशिप और वेडलॉक पर कोई बैन नहीं है, ये किसी वक्त भी इसका हार्डशिप में आ जाता है, कोई बेवा हो जाती है, विडो हो जाती है, कोई पेशेंट है मेडिकल रिलेटेड, कोई किसी किस्म की ऐसी बीमारी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि भाई उनको आप पहले, उनके लिए इशू था कि वो अगर घर से अपाज है, व्हील चेयर पर जा रहा है, तो वो 12-12 साल से उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, 15 साल से नहीं हो रहा। अब ऐसे लोगों को हमने फैसिलिटेट किया है जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, जो विडो है, जो जिसकी शादी वेडलॉक पॉलिसी है, जो किसी और जगह शादी हो जाती है, और ऐसे या जो स्पेशल पर्सन है व्हील चेयर पर, ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके घर के नज़दीक तरीन जो स्कूल होगा। तो ये सारे नए काम हो रहे हैं, ये पहले नहीं थे। ये रिफॉर्म्स हो रही हैं इसी तरह बहुत ज़्यादा। आपकी कल वाली मीटिंग में एक और पॉइंट रेज़ किया गया था कि जो स्कूल आउटसोर्स किए गए हैं, उनकी जो 20% हैं, वो सिर्फ़ असली शेप के अंदर हैं। उसके अलावा जो है ना नहीं, वो ये सब मैं ही ये इशू लेकर आया हूँ बिल्कुल, ना। वो पेप वाले तो कहते हैं सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इधर जो उनको रिपोर्ट्स मिलती हैं, मैंने उन्हें कहा है कि आप जाकर, मैंने विज़िट किया प्रैक्टिकली, बल्कि मेरे और एमपीएस थे, जुल्फ़िकार शाह साहब जंग में, उन्होंने जाकर स्कूलों का विज़िट किया, हमारी कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो कल हमने स्पेशली उनको बुलाया हुआ था। इसी तरह ये मैंने खुद विज़िट किया, जो स्कूल जिस हालत में हमने दिए थे, मकसद है कि वो बिल्डिंग तो दोबारा उन्होंने नहीं बनानी, पैब वालों जो जिन लोगों ने लिया है बिल्कुल। हमारा अदारा, कम अज़ कम साफ़ सुथरा तो रख सकते हैं। वहाँ अपना मुलाजम रखें जो साफ़ सुथरा, वो जो जिस तरह हमने हरा भरा स्कूल दिया था, वहाँ दरख्त थे, ट्रीज़ थे, वहाँ पौधे थे, इतने फ्लावर वाले हमारे वो प्लाट थे, वो अब बिल्कुल उजड़े पड़े हैं, जैसे कोई इधर कोई रहता ही नहीं। और उन्होंने ना सभी ऐसे नहीं हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं जो बड़ी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा 20% वो हो गए, जो 80% हैं वो क्योंकि ये हम गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्टेट होती है, गवर्नमेंट ने तो ये नहीं देखना नफ़ा नुकसान है, उसने तो अच्छा करना है जो भी करना है। जब हम किसी को इसको बिजनेस बना देंगे, हमने उनको आउटसोर्स कर दिया है, तो वो सिर्फ ये ना सोचें, मैंने ये कहा कि वो खिदमत का जज्बा लेकर ये सोचें कि भाई हमने बच्चों को भी पढ़ाना है और अपना जो इनकम है वो भी हमने लेनी है, इससे प्रॉफिट भी कमाना है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और हमने पढ़ाना है ही नहीं।
اگر معیار اچھا نہیں ہوتا، یہ تو کہہ دیتے ہیں فلاں کا رزلٹ اتنے پرسنٹ آ گیا، ایک بچہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے، ایک دن بھی نہیں جاتا، وہ بھی میٹرک پرائیویٹ کر رہا ہے، بی اے بھی کر رہا ہے، ماسٹر بھی کر رہا ہے۔ یہ ایک تندور والے کا بیٹا لاسٹ اس نے بورڈ ٹاپ کیا تھا، وہ کوئی ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ بچے جو بعض بچے ہوتے ہیں وہ قدرتی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، ذہین ہوتے ہیں، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اتنے داخل ہو گئے، اتنے چلے گئے، آپ معیار اچھا بنائیں۔ یہ خاص طور پر ہمارے افسران ادھر آفسز میں بیٹھ کر سارا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں فیلڈ میں جائیں، گراؤنڈ پریکٹیکل ریالٹی جائیں، کا نہیں گراؤنڈ پتا ہوتا۔ ریئلٹی کا آپ کو پتہ چلے۔ ہوں یہی ادھر ہمارے افسر اتنا ہی کہہ دینا کہ آج میں نے فلاں ڈویژن کا وزٹ کرنا ہے، یہ جا کر 2 اسکول کریں، پورا ڈویژن الرٹ ہوگا کہ آج ہمارا ایم ڈی آ رہا ہے، آج ہمارا ڈی جی آ رہا ہے۔ مقصد ہے کہ ادھر سے نکلیں باہر۔ یہ پولیٹیشین کو تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو مداخلت کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ خود تو جائیں نا، پریکٹیکلی اپنے جا کر دیکھیں۔ یہ جو ہمارے سیکٹری ہیں ایجوکیشن کے، میں ان سے مطمئن اس لیے ہوں کہ میں ان کو پرانا جانتا ہوں اور بہت سخت اپنے اصولوں پر ڈٹنے والے ہیں۔ تو میں نے بلکہ یہی کہا کہ اتنا اچھا بھائی سیکٹری ملا ہوا ہے آپ کو، اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم بہتری نہیں لا سکتے تو پھر یہ بہتری کیسے آئے گی؟ ایک تو یہ ایک سسٹم جو ہے نا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک فرض کرو یہ افسران ہم لگاتے ہیں، ایک ایجوکیشن میں لگاتے ہیں، اس سے کام لیں، اس کو ٹائم دیں۔ یہ ادھر ایک آ رہا ہے، فرض کرو 3 4 ماہ بعد 6 ماہ بعد وہ چینج ہو رہا ہے، نیا آ رہا ہے، وہ جو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے ادھر کرنا کیا ہے۔ اگر ایک آدمی پالیسی لاتا ہے اس کو موقع دیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے بھئی ہمیں رزلٹ لے کر دیں، محنت کریں، اس سے محنت کروائیں۔ محنت اوپر جو بیٹھا ہے اس نے نیچے والوں سے محنت کروانی ہوتی، جو وہ گائیڈ لائن دے گا وہی ہوگا جی۔ جی، اس کے علاوہ جو آؤٹ سورس کیے گئے ہیں اسکول، ان میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں ان کی پے بھی بہت کم ہے، اس پہ کے بارے ہم نے نا لاسٹ تو بالکل یہ حال تھا کہ بچیاں بیچاری، مجھے ترس آتا ہے، 8,000 10,000 پر وہ گھر سے نکلتی ہیں جاتی۔ ایجوکیشن بہت ہو گئی ہے، ماسٹر بچیوں نے بہت کر لیا، گریجویشن کر مقصد ہے کہ وہ گھر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی کہ چلو کوئی نہ کوئی کام کریں۔ جب روزگار کے لیے نکلتی ہیں تو یہ پرائیویٹ اسکول یا یہ جو آؤٹ سورس ہیں یہ 8 8 10 10 ہزار پہ، اب 8 10 ہزار تو رکشے والا لے لیتا ہے جو اسی ان کو طرح۔ چھوڑنے جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس طرح وہ ہم نے کہا کہ آپ مناسب کریں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کم از کم، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زیادہ، ویسے تو ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ جو گورنمنٹ نے 37,000 یا 40 اب کر رہے ہیں، یہ کیا ہے تو اتنی ہونی چاہیے۔ اگر فرض کرو 20,000 انہوں نے کہا کہ ہم 20,000 سے اوپر ہی دیں گے، نیچے نہیں دیں گے۔ کل میں نے بلکہ یہ ڈائریکشن میں آرڈر کر دیا ہے، یہ پہلے بھی منسٹر اور سیکٹری نے کہا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ فالو نہیں پراپر کر رہے 100%، کوئی چند ایک کر رہے۔ میں نے کل ڈائریکشن دے دی ہے کہ کوئی پیف کا اسکول اپنے ٹیچرز کو بینک کے علاوہ اگر سیلری دے گا نا تو ہم اس کا کوئی جو کنٹیکٹ ہے وہ کینسل کر دیں گے۔ وہ اس کو سیلری جو ہے نا تھرو پراپر چینل دینی چاہیے، بینک کے ذریعے ان کا اکاؤنٹ ہو، بچی جو بھی ٹیچر ہو اس کو وہاں سے سیلری اس کے اکاؤنٹ میں آئے۔ چلو ایک دفعہ تو اس کے اکاؤنٹ میں جائے گی، کوئی 2 نمبری کرے گا یا بعد میں وہ بھی پتہ چل ہی جاتا ہے، کوئی ہمیں شکایت کر دے گا کہ یہ جی ہمیں دے کر دوبارہ واپس لے لیتا۔ ایک دفعہ اس کے اکاؤنٹ میں تو جائے گا نا جی پیسہ۔ یہ بھی ہم نے آرڈر کیا ہے کہ بالکل اب ان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے، زبانی نہیں ہے کہ 8 10 ہزار میں رکھ لو اور کہو ہم 20,000 دے رہے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے، بعد میں 2 نمبری کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ہیڈز ہیں سکولز کے، وہ اپنے سکولز کو آؤٹ سورسنگ سے بچانے کے لیے جو حاضریاں ہیں وہ غلط لگاتے ہیں، جھوٹی لگاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا نہیں، چاہیں گے؟ ایسی شکایت ملی ہیں بعض جگہ پر کہ جو حاضری کا سسٹم ہے تو وہ ہم نے یہی کہا ہے کہ میں نے کہ بائیو میٹرک سسٹم جو ہے نا پوری دنیا، یہ ہمارے پاکستان میں بھی اب پرائیویٹ اسکول ہر جگہ پر ہر آفس میں ہیں، یہ تمام اسکولز میں بائیو میٹرک ہو، جو جائے وہاں جا کر حاضری لگائے۔ جو کم از کم 2 نمبری کرے گا ایک دفعہ جائے گا وہ پرائیویٹ۔ یہ ہم نے اکیڈمیز کے لڑکوں پر بھی یہ کیا ہے کہ جو ہمیں جو اطلاع ملی کہ موسٹلی لڑکے گورنمنٹ سرکاری اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں، ادھر جاتے نہیں ہیں، پڑھتے اکیڈمیز میں ہیں۔ تو وہ اگر فرض کرو بائیو میٹرک حاضری ہوگی تو اکیڈمی اسکول میں جائے گا تو حاضری لگے گی نا اپنے، وہ ادروائز تو اس کی حاضری نہیں لگے گی۔ اور اکیڈمیز والے جو ہیں جب وہ ایک سسٹم کے نیچے آ گئے ہیں، اب ہم رولز ریگولیشن ایسے بنا لیں گے کہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ فرض کرو وہ خود اسکول کا درجہ ہم دے دیں گے یا کوئی ایسے حالات بنا دیں گے کہ وہ خود داخلے بھیجنا شروع کر دیں گے۔ آگے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔
مقصد ہے کہ اس کو اسکول ایجوکیشن کے انڈر لے آئے ہیں. اب ان کو ظاہر ہے کہ ہم نے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. ان کو پریشان تو نہیں ہم نے کرنا کہ ہم لا کر ان کو پریشان کریں، بلکہ ہم نے اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. اگر وہ ہمارا سسٹم کا حصہ ہے تو ہم ان کو مضبوط کریں گے، کمزور نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہے کہ جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن ایشو کروانے کے لیے ان کو 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، اور ایسے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر رشوت بھی کافی زیادہ عام چیز ہے. اس کے حوالے سے بھی نہیں، کوئی وہ اب بالکل جو یہ واقعی یہ ایک تو حالیہ ہم نے یہ ڈیسیژن کیا ہے، وہ بھی بلکہ ہم نے ڈائریکشن دی تھی. سیکٹری صاحب کی مہربانی ہے اور منسٹر صاحب کی، انہوں نے فوری عمل درآمد کیا. ہم نے کہا جو سکول ہیں یا جو ڈی او سی اوز کی آفس ہے وہاں مافیا بن کر لوگ بیٹھے ہیں. پچھلے کئی 15 سال سے ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ ایسے مسائل پیدا کرتا ہے. سب سے پہلے تو جس کا 3 سال سے زیادہ پیریڈ ہے اس کو فوری ٹرانسفر کیا جائے. اور پورے پنجاب میں یہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا. اس سے آدھے مسائل تو اس سے حل ہو جائیں گے کہ نئے لوگ آئیں گے، وہ ظاہر ہے کہ سوچیں گے کہ بھائی اب ہم ایسا نہ کریں، ایسا کریں گے تو ایکشن ہوگا. دوسری بات ہے کہ یہ ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں جس میں جو پنشر ہیں یا جو ریٹائرمنٹ والے لوگ ہیں وہ ان کے محتاج ہی نہیں ہوں گے. وہ آن لائن آٹومیٹک سسٹم خود ہی ہوگا اپلائی جس سے کریں گے. خود ہی اپلائی کریں گے، خود ہی ان کو پیمنٹ ملتی رہے گی. یہ بلکہ منسٹر صاحب نے اپنے ویڈیو بیان جاری بھی کر دیا اس ایشو پر. تو سبھی لوگ محنت ہم کر رہے ہیں، منسٹر صاحب ہیں، اسی طرح اوپر سے سی ایم صاحبہ. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایک ڈپارٹمنٹ پر ان کی نظر ہے اور خود میٹنگز لیتی ہیں اور خود رزلٹ لیتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سنا دیں آگے سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ رزلٹ بتاؤ، آپ یہ باتیں نہ کرو مجھے رزلٹ بتاؤ کیا کیا ہے. جس طرح وہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ 3 ماہ 4 ماہ میں یہ کام چاہیے، انہوں نے ڈیڈ لائن کے بعد کام کی نوعیت کا دیکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ باتیں سننی ہے. تو اسی طرح یہ منسٹر صاحب نے ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ جو پنشن والے ہیں یہ اب بالکل آن لائن سسٹم ہو جائے گا، آٹو پر جائے گا، کسی کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس کے بعد ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں اور ریپڈ فائر کا ایک سیکشن ہے اس میں جاتے ہیں. سیاست ایک لفظ میں. سیاست ایک عبادت ہے. اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کون سی امپلیمنٹیشن کروانا چاہیں گے؟ میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے جو بارڈر لائن سے نیچے غریب لوگ ہیں ان کے لیے میں کوئی ایسا کام کروں کہ وہ بھی ہماری طرح زندگی گزار سکیں. کافی یا چائے؟ چائے زیادہ پیتے ہیں، کافی بھی کبھی کبھی پی لیتے ہیں. اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو کیا کر رہے سیاست ہوتے؟ میں نہ ہوتا تو پھر میں اکنامکس میرا پسندیدہ سبجیکٹ تھا، میں اس سائڈ پر ہوتا. ذاتی زندگی میں آپ کی سب سے زیادہ عزیز چیز کون سی ہے؟ ذاتی زندگی میں عزیز ظاہر ہے کہ اپنے فیملی ہوتی ہے یا ماں باپ ہوتے ہیں، فیملی جو بھی آپ کی ہے. اگر اپنی زندگی کو ایک نظم میں بیان کرنے کا موقع ملے تو کوئی شعر یا نظم یہ فرمائیں. تو پھر میں وہی شعر پڑھوں گا جو میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے ہوئے پڑھتا تھا کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے، زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو. اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.